اتنی دیر سے مولا کی ولا میں سرشار لوگ اور رات کا یہ پہر اور تھکن یہ تقاضۂ بشری ہے، اور میں بغیر کسی خطبے اور تمہید کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری ہے یا یہ ضروری ہے؟ ضروری ہے، مجبوری نہیں، ضروری ہے کہ جس کی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے پہلے قرآن کو تمہیداً جملوں میں کہنا پڑے اسے علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الدہرین جد الحسن والحسین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الشرفاء، ولعنۃ اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وفرقان الامین وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیتی وضع للناس للذین ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ صلوات پڑھے محمد وآل بیت۔ آیت میں نے پڑھ دی، حمد اللہ کی ہے، درود و سلام محمد وآل بیت محمد پہ ہے جو لائق درود و سلام ہیں، لعنت ان پر جنہوں نے آل نبی کا انکار کیا ہے، اور خدا کی سات رحمتیں انہوں لوگوں پر جنہوں نے ولایت علی کا اقرار بزم ملائکہ میں کیا اور آج اسی پہ خاتمے کی دعا کر رہے ہیں۔ مبارکباد ہو آپ لوگوں کو کہ آج آپ کے امام کا نزول ہوا ہے، اور رب کعبہ کی قسم خوش نصیب ہم ہیں جن کا پہلا امام آیا تو کعبے میں آیا، جن کا پہلا امام آیا تو کعبے میں آیا، جن کا 12واں آئے گا تو کعبے پر آئے گا۔ توجہ ہے، پہلا کعبے میں آیا، 12واں کعبے پر آئے گا۔ کعبے میں آنا اور کعبے پر آنا اس امر کی دلیل ہے کہ 12واں کعبے پر آ کے بتائے گا کہ لوگوں دیکھو ہمارا اور کعبے کا تعلق کیا ہے، ہمارا اور کعبے کا تعلق کیا ہے، کیونکہ ہر چیز سجدہ کرے گی تو جب کعبہ مہدی کو سجدہ کرے گا، توجہ ہے، ہر چیز سجدہ کرے گی امام زمانہ کو۔ کعبہ وہ جسے ہر بندہ سجدہ کرے، مہدی وہ جسے کعبہ سجدہ کرے۔ اگر کعبہ سجدہ نہ کرے کعبہ کعبہ نہیں رہتا۔ ارے جب اللہ کا اپنا گھر کعبہ کعبہ نہیں رہتا تو کسی ماں کا بیٹا علی کو بغیر مانے ہوئے حلالی کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کو پریشانی پتہ کیا ہے؟ لوگوں نے مانا ہے علی کو خلیفہ اور مانا ہے چوتھا مانا ہے نا۔ پریشانی لوگوں کو یہ ہے کہ جن کو علی سے پہلے مانتے ہیں ان کی ولادت نہیں منا سکتے۔ ولادت منائیں تو کیسے منائیں؟ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شیعوں نے علی کو بڑھا دیا ہے، شیعوں نے علی کو بڑھا دیا ہے۔ ہم نے نہیں بڑھایا، اللہ نے علی کو علی بنایا ہے۔ تو جو ہے اللہ نے علی کو علی بنایا ہے، اور خدا کی قسم علی کا ظہور ہوا ہے کعبے میں۔ توجہ ہے، ظہور علی کا کعبے میں ہوا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ علی کا ظہور ہوا جوف الکعبہ۔ توجہ سے یہ جملہ سماعت فرمانا، فی جوف الکعبہ نزول علی فی جوف الکعبہ۔ علی کا نزول ہوا کعبے کے درمیان میں، کعبے کے سنٹر میں۔ توجہ ہے، اللہ اگر چاہتا، کعبے کے کونے ہیں 4،
کسی ایک کونے میں علی کا ظہور کر دیتا، اللہ جانتا تھا کہ بے غیرت لوگ علی کے مخالف ہوں گے۔ اگر کونے میں علی کا ظہور ہو گیا تو وہ کہیں گے ہم 3 کونوں پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علی نے وسعت کعبہ میں علی کا ظہور کر کے بتا دیا، چاہے مانو یا نہ مانو سجدہ علی کے نازل ہونے کی جگہ پہ کرو گے، سجدہ علی کے نازل ہونے کی جگہ پر ہی کرو گے۔ اور 2-4 جملے اور ہیں، خدا کی قسم آج کا دن اور آج کی شب، باپ 13 کو، بیٹا 3 کو، باپ 13 کو نازل ہوا، بیٹا 3 کو نازل ہوا۔ عرب میں 3 اور 13 کو منحوس طریقے سمجھا جاتا تھا، اور علی اور حسین نے منحوسیت کو ختم کر دیا اور رحمت بنا دی ہر چیز، حسین اور علی نے۔ لیکن اللہ چاہتا تو 14 کو حسین کے بابا کا ظہور کرا دیتا، 13 رجب کو ہوا ہے۔ اللہ چاہتا تو 4 شعبان کو، 5 کو حسین کا ظہور کرا دیتا۔ اللہ نے 13 کو باپ کا ظہور کیا، 3 کو بیٹے کا ظہور کیا، اور اللہ نے سب کو خبردار کر دیا کہ 3 اور 13 کا ظہور دیکھو، جس کا حسین اور علی سے تعلق نہیں، نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ یعنی اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالت جب تھی خانہ رب جلیل کی، حالت جب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ پھل نہ لاتی تھی محنت خلیل کی، اور حاجت یہاں نہیں کسی لمبی دلیل کی، آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی، آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی۔ توجہ، آئے علی تو کعبہ کی قسمت پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی۔ اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ جملے ہیں، سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی، سلمائے روزگار کو زرعی کبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، رسول کو آغوش میں اپنی دعا ملی، رسول کو آغوش میں اپنی دعا ملی۔ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اپنے کو غرور سے دیکھا اللہ نے جب۔ اور 13 رجب کو 7 مرتبہ جبریل آئے، توجہ ہے، 7 مرتبہ، جب 6ٹھی مرتبہ آئے تو واپس گئے، دق الباب کیا، سیدہ فاطمہ بنت اسد، اللہ کہہ رہا ہے کعبے میں آ جائیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے آج تک عمران کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھا۔ جب 7ویں مرتبہ جبریل آئے تو یہ جملہ وصول کرنا، خالق نے جبریل سے کہا جا کے کہو سیدہ، دق الباب کیا جبریل نے، اور جب پوچھا سیدہ نے کہ کون ہے تو جبریل نے کہا سیدہ اللہ کہہ رہا ہے کعبے میں چلی جائیں، ہم نے عمران سے پوچھ لیا ہے، ہم نے عمران سے پوچھ لیا ہے۔ اللہ نے پہلا گھر مکے میں بنایا اور پہلا امام اس گھر میں نازل ہوا، اور 3 دن گزر گئے، توجہ ہے، 3 دن گزر گئے، رسالت مآب گئے، اور جا کر اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، نہ علی نے آنکھ کھولی ہے، نہ کچھ، نہ دودھ پیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کو ہاتھوں پہ پیغمبر نے لیا، اور پیغمبر نے اپنی زبان علی کے دہن میں رکھ دی۔ توجہ ہے تو ذہن میں رکھیں یہ بات کہ شریف لوگ زبان دے کے پھر واپس نہیں لیا کرتے، گویا کہ فاطمہ کا رشتہ اسی دن محمد نے علی کو دے دیا۔ کہتے ہیں نا زبان دے دی، علی کو زبان چسا کے رسالت کے جوہر۔ اب رسول فرماتے ہیں یا علی کچھ سناؤ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ۔ توریت پڑھنا شروع کی
تو پیغمبر فرماتے ہیں یا علی توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھ رہے ہو، انجیل پڑھی تو فرماتے ہیں انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھ رہے ہو، زبور پڑھی تو فرماتے ہیں زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھ رہے ہو، جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو فرماتے ہیں قرآن بالکل ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں محمد قرآن پڑھتا ہوں، جیسے میں محمد قرآن پڑھتا ہوں۔ اور آج علی کی آمد ہے، میں نہیں یہ پڑھتا کہ سرما ڈالنے کون آیا کیا ہوا، میں اتنا جانتا ہوں کہ آج پہلے امام کا ظہور ہوا، پہلا امام آیا، آخری نبی وصول کرنے کے لیے گئے، امامت کو رسالت نے وصول کیا، ریل رسالت۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا توریت انجیل زبور تو علی نے پڑھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے پہلے دن ہی تورات انجیل اور زبور پڑھ دی؟ اور کتنے تم جاہل ہو، علی کو نہ مانو محمد کو تو مانو، محمد تو وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں، اگر علی نے پڑھ لیا تو تمہیں تعجب کیا ہے؟ لیکن علی کو مانے گا وہی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی آپ کو سوائے حلال زادے کے اور کوئی نہیں مانے گا۔ تو آج حلالیوں کی عید ہے، آج موالیوں کی عید ہے، آج 13 رجب ہے، آج اللہ بھی خوش ہے، آج محمد بھی خوش ہے، آج ملائکہ بھی خوش ہیں۔ ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا یہ اپنی جد کی مبارک وصول فرمائیے اور آئندہ سال ہم سب کو مل کر ذکر علی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا محمد یا علی، یا اللہ ہماری دعائیں کر قبول، بحق علی و بحق بطول، حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، سرداری کلندر